اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ سارے قصیدے آپ نے سماعت فرمائے تو میں نے سوچا جو پروردگار نے زہرا کی شان میں قصیدہ پڑھا ہے وہ پڑھ دوں۔ آپ نے وہ سماعت فرما لیا۔ عزیزوں، اس سورے نے اتر کر جہاں بہت سارے کام کیے وہاں دو کام اور کیا۔ وہ دور جاہلیت جہاں شعر اور شعری منزلیں بڑے رفتیں اور منزلیں کمال کے اوپر تھیں، اس وقت کا شاعر یہ سمجھتا تھا کہ ادب ہمارے ہی آنگن میں ہے، ہمارے علاوہ کوئی ادب جانتا ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ سورہ جب نازل ہو گیا سب سے بڑا فیض تو یہ ہوا کہ پیغمبر کو جو لوگ کہہ رہے تھے ابتر ہے، پیغمبر ابتر ہیں، کوئی سنو، تم بھائی غور سنو، یہ تمہارے اوپر بات کر رہا ہوں میں۔ اچھا، سب سے بڑی محفلوں کا شرف یہ ہے کہ کم سے کم سیف صاحب باقاعدہ سیف چلانے لگے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بھائی یہ لڑکا نکل کر آیا، چائے جہاں کھڑا کر دیے بول رہا ہے نا۔ چھوٹی چھوٹی محفلیں جب بہت چھوٹے ہم تھے پتہ چلتا کہ کہیں اعجاز صاحب کیا ہو رہی ہے، کہیں حیدر صاحب اپنے یہاں کر رہے ہیں، کہیں اکرام سیٹھ کیا ہو رہی ہے، تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ جو لڑکے اچھا پڑھنے والے ہوتے تھے ان کو انجمن میں نکال کے لایا جاتا تھا، پھر قبیلے نہیں دیکھے جاتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، آپ بالکل تھک چکے ہیں، 2.25 گھنٹہ محفل ہو چکی ہے اور پوری محفل میں نے یہ سورہ پڑھ کر پیش کر دی، ختم ہو گئی، سمجھ لیجئے۔ یہ سورہ نازل ہوا اور نازل ہونے کے بعد وہ لوگ جو پیغمبر کی شان میں نازیبا حرکتیں کر رہے تھے، جب حضور کے گھر سے نور ساطع ہونے لگا صبح کا سویرا، تو پتہ یہ چلا کہ ابتر کہنے والے منہ پھلا کے بیٹھ گئے۔ اے صلوات پر محمد والے محمد۔ اب اور کیا پڑھوں، وہی جو پڑھا ہے وہیں سے لے کے پڑھ لوں تاکہ کہیں جانا بھی نہ پڑے، ورنہ سوچا تھا کہ 10 پر اور بس، مگر اب تھوڑا آگے بڑھ جائے گا۔ اور یہ نہ سوچیے گا کہ مولوی صاحب شیروانی پہن کے زیادہ پڑھیں گے، نہیں، یہ تو میں نے دیکھا کہ جب نور زہرا کی آمد ہے، نئی چاندنی ہے تو کچھ نیا ہو جائے۔ ایک صلوات پر محمد والے محمد۔ میں مزاج سمجھ رہا ہوں کہاں کب کیسے ختم کرنا ہے، اس لیے کہ بالکل آپ تھک چکے ہیں، آپ کے ذہن و قریب پر یہ سورہ نازل ہو گیا۔ سب سے بڑا فیض یہ، سورہ نازل ہونے کے بعد سب کی زبانیں بند ہو گئیں۔ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کون سا نور ہے جو ساطع ہو رہا ہے؟ پتہ یہ چلا، اے نادانو، جس پیغمبر کے حق میں نازیبا کلمات کہہ رہے تھے، بیٹی پیدا ہوئی، گھر میں نور پورے مدینے میں پھیلا، پورے مدینے میں نور پھیلا ہوا ہے۔ پہلے عظمت سمجھ لو، پہلے رفعت سمجھ لو، پہلے بلندی سمجھ لو، جس کا نور اتنا کامل و اکمل ہے وہ ذات کتنی باکمال ہوگی۔ وہ ذات کتنی باکمال ہوگی۔ عزیزوں، سورہ نازل ہو گیا، نسل کوثر قیامت تک کے لیے یہ سورہ ذمہ داری بنا ہوا۔ عزیزان گرامی، ہوا یہ ادب اس وقت شعرا منزل کمال کے اوپر ہم سے اچھا کوئی ادب جانتا نہیں، ہم سے اچھا کوئی شعر کہتا نہیں۔ پیغمبر کو حکم ہوا، اے پیغمبر،
جو سورہ آپ کی بیٹی کے لیے میں نے نازل کیا سورہ کوثر، اسی سورہ کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکاؤ، اس لیے کہ سورہ نے اتر کر آپ کی نسل کی کثرت کو بتایا ہے، اب قرآن کی ساری فصاحت و بلاغت کی کثرت کو سمیٹے ہوئے ہے، سمیٹے ہوئے ہے۔ لہذا یہ سورہ اب آپ کے مزاج کے قریب ہو کر ایک بات، اچھا یہ بتائیے خانہ کعبہ پر لٹکے ہوئے بہت سارے قصیدے ہیں، شعراء کے ہیں، قصیدے لٹکے ہوئے ہیں، اور شام کو امرؤ القیس چلتا ہے، ہر قصیدے پر نظر کرتا ہے، اگر کسی کا قصیدہ رک کر پڑھتا ہے تو شاعر کہتا ہے استاد الشعراء نے آج میرے شعر کو پڑھ لیا ہے، میرا قصیدہ منزل کمال کے اوپر ہے۔ عزیزان گرامی، حکم پیغمبر، حکم خدا ہوا پیغمبر، سورہ لٹکا دیجئے۔ عالم اسلام کہاں ہے، کہاں سویا ہوا ہے؟ زہرا کی محبت کم سے کم لے کر آئے تو اسے ہم بتائیں۔ ہم پر الزام یہ ہوتا ہے کہ آپ فلاں صحابی کو چاہتے نہیں۔ میں سارے عالم اسلام سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پہلے زہرا سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے کر آ جاؤ، آؤ سرٹیفکیٹ لے کر، پھر جو تم چاہتے ہو وہ ہم کریں گے۔ مگر عزیزان گرامی، بس کی بات ہے نہیں۔ یہ سورہ کس نے لکھا، کون لکھے گا؟ ہم اگر نہ بتائیں گے کون بتائے گا؟ آپ نے پیغمبر کو تو ان پڑھ کہہ دیا ہے، مگر عزیزوں آج قرآن کو منزل کمال تک پہنچنا ہے، آج فصاحت کی جیت ہونا یہ ہے کہ سورہ کو لٹکایا جانا ہے تو سورہ لکھا بھی جانا چاہیے، سورہ لکھا بھی جانا چاہیے۔ تو کوئی مورخ یہ بتائے کہ سورہ کو کس نے لکھا؟ زبانیں گنگ ہے، تاریخ خاموش ہے، حکومت کا قلم ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کو ان پڑھ لکھ چکا ہے۔ مگر عزیزوں اب سب دم بخود ہو گئے، جب ہماری بزم سے یہ بات اٹھی، کسی نے نہیں لکھا، پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، تو کم سے کم اتنا تو ماننا پڑے گا جس پیغمبر کو ہم جانتے ہیں وہ لکھنا بھی جانتا ہے، پڑھنا بھی جانتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، لکھا دیکھیے امرؤ القیس شاعر ہے، نکلا ہوا ہے، قصیدہ لٹکا دیا گیا، مختصر کر رہا ہوں۔ چلا اور چلنے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار پر جہاں سارے قصیدے ہیں وہیں یہ سارے فقرات، پورا سورہ کوثر لٹکا ہوا۔ تاریخ گواہ ہے، جس کتاب کا میں نے مطالعہ کیا ہے اس میں یہ لکھا ہے امرؤ القیس جیسا استاد الشعراء، استاد شاعر کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس سورہ کے پس منظر میں کوئی ذات ہے، کوئی ذات ہے، آگے پیچھے 3 گھنٹہ، کتنا؟ 3 گھنٹے تک اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اب یہ میں کہہ رہا ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا مصرع انا اعطیناک الکوثر، دوسرا فصل لربک وانحر، تیسرا انا شانئک هو الابتر۔ جب اس استاد کو کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ایک چوتھا مصرع نیچے لکھنے کی کوشش کی، ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اتنا لکھا، اس کے سمجھ میں یہی آیا کہ بس 3 ہے، ایک میں کہہ دوں، لیکن یہ لکھ کر اس نے اپنے ادب کا جنازہ نکال دیا کہ کوئی ذات اور ہے۔ یہ 3 مصرع اس کے ذہن میں، جو ہم پورا سورہ جسے کہتے ہیں، اس سورہ نے اتر کر جہاں زہرا کی نسل کو
وہاں قرآن کی شان کو ہی بچایا ہے عزیزان گرامی۔ کروڑوں سلام شہزادی کی ذات اقدس پر، جن کی ماں دور جاہلیت میں توریت و زبور و انجیل کا مطالعہ کرتی تھی، جن کی ماں کا عقد جب پیغمبر اکرم سے ہوا تو ایک آواز گونجی کہ آج صادقہ کا نکاح صادق سے کر دیا تو اب بیٹی کیسی ہوگی، وہ بھی صادقہ ہوگی۔ عزیزوں، بائی کاٹ ہو گیا یتیم عبداللہ سے، بائی کاٹ سب نے کر دیا کہ رسول سے عقد کیا ہے خدیجہ نے، کوئی جائے گا نہیں، کوئی آئے گا نہیں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ پیغمبر وہاں گئے، معراج پر وہ آ گئے، صدف عفت میں خدیجہ کے نور چلا گیا، لیکن وہاں جب یہ نور ملا، جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے، بہت توجہ، یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا حضور اسے آسمان میں منصورہ کہا جاتا ہے، زمین پہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وہاں منصورہ، یہاں فاطمہ۔ حضور نے پوچھا اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہا زمین پہ فاطمہ اس لیے یہ اپنے شیعوں کو جہنم سے بچانے والی، آسمان میں مشہور منصورہ اس لیے کہ روز قیامت جب دشمن کے مقابل میں مقدمہ پیش کرے گی تو پروردگار عالم ان کی مدد کرے گا، اس لیے انہیں منصورہ کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ آ گئے پیغمبر عزیزوں، کبھی گھر میں داخل ہوئے، کوئی نہیں، تنہا تنہا خدیجہ ہیں، کسی سے گفتگو ہو رہی ہے۔ پوچھا خدیجہ کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ کہا جو بچہ میرے شکم میں ہے۔ فوراً پیغمبر نے کہا یہ بچہ نہیں ہے بلکہ بچی ہے، جس سے پروردگار عالم قیامت تک میری نسل کو چلائے گا، قیامت تک نسل چلے گی۔ آؤ مریم آؤ، آقا سلام کر لو، اگر اس کا بیٹا نہ ہوگا تو تمہارا بیٹا کس کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، آخری بات، پروردگار عالم ہماری اس پر مسرت محفل کو قبول فرمائے۔ جس نے جیسے بھی دامے در میں سخنے حصہ لیا، پروردگار عالم اس کے مال میں اضافہ فرمائے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کا حوصلہ، پیسہ دے دینا آسان ہے مگر وقت نکال کر خدمت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان بچوں کو حوصلہ دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ جس نے دامے در میں سخنے جیسے بھی حصہ لیا، پروردگار عالم ان کی جان مال عزت کی حفاظت فرمائے۔ جو بچے ہمارے جہاں بھی ہیں باہر ہیں، پروردگار عالم ان کو تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما اور ان کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما۔ اب موقع آیا ہے، انتظار کر رہی ہیں عورتیں کہ اب تو بلائیں گی، آج بلاوا ہوگا۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے، خدیجہ سوچ بھی رہی ہیں، وہ گھڑی آ گئی کہ اب کسی کی ضرورت ہے، یہ سوچ کر پیغام پھر بھیجا، آئیے میرے گھر آئیے۔ اچھا کیا کم سے کم کہہ تو دیا، ورنہ یہ ساری عورتیں کہتی اگر بلا لیے ہوتی تو ہم آ جاتے۔ لیکن عزیزوں یہ سوچا ہی تھا کہ ایک مرتبہ، تو جو چاہتا ہوں، ایک مرتبہ ملکۃ العرب کی ملکہ بیٹی نے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد، ملکۃ العرب کی ملکہ بیٹی نے اپنی ماں سے فرمایا اماں ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سب نجس ہیں اور میں طہارت کی مصداق ہوں۔ آپ گھبرائیے
یہ نہیں، انتظام وہاں سے ہونے والا ہے۔ مریم آئیں گی، آسیہ آئیں گی، سارہ آئیں گی، حوا آئیں گی۔ عزیزوں ماحول یہ بنا ہوا، گھبرائی۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا، یہ ساری عورتیں آ گئیں، آنے کے بعد نور زہرا کا وجود ہوا، اور تاریخ بتاتی ہے حوض کوثر سے جو پانی آیا اس سے غسل دیا گیا، اور شہزادی کو ان آنے والیوں نے سلام کرنا شروع کیا۔ تم اپنے دل میں تمنا لیے اپنے گھروں میں گھٹ کر بیٹھ جاؤ، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آنے والی وہاں کی ہے تو آنے والے وہاں سے آئیں گے، آنے والے وہاں سے آئیں گے۔ شہزادی پا ہمارا کروڑوں لاکھ سلام۔ ایک حدیث شہزادی کی اور خط، تکبر بہت بری بلا ہے۔ ہماری شہزادی ارشاد فرماتی ہیں جو انسان مستقل نماز پڑھتا رہے گا وہ تکبر سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ محفلیں، مجلسیں، یہ ساری خوبیاں ہم اپنے اندر تب پا سکتے ہیں جب ان فرمودات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ شہزادی بھی خوش ہو جائیں گی، پردے میں رہنے والا ہمارا اور آپ کا مولا بھی خوش ہو جائے گا۔ یہ محفل آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اب ہم کیا کریں، پردے والے مولا تک چلنا ہے، جن کی نسل کا، زہرا کی نسل کا جو بیٹا انتظار کر رہا ہے، جدہ کی ولادت کے موقع پر تہنیت پیش کرنی ہے، مبارکبادی پیش کرنی ہے۔ پروردگارا ناچیز ہم ہیں، کچھ ہمارے پاس ہے نہیں، کا نادان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بارگاہ میں جانا ہے تو میں بھی چلوں گا، تم سب چلو۔ پروردگار کیا پڑھیں، کہا قرآن سے آیت پڑھ، میں بھی صلوات بھیجوں گا، تم بھی صلوات بھیجو، اور وقت کے امام کو ان کی شہزادی کی ولادت کی مبارکبادی پیش کرو۔ اے مولا، ہم آپ کو اس آیت مبارکہ کے ذریعے آپ کو بہت بہت مبارکباد سارے لوگ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ لوگ مل جل کے دعا پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً وَدَلِيلًا وَعِينًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔